کا یہ امن و امان کے حوالے سے اسمبلی میں جو بحث شروع ہے انتہائی اہم اور انتہائی سنجیدہ گفتگو ہے، لیکن اسپیکر صاحبہ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور اس ستم ظریفی پہ بھی افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج ہم بلیم گیم کی طرف گئے، ہم الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور الزامات لگا کر کیا آپ اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ امن و امان کا مسئلہ صرف اپوزیشن کا ہے یا آپ کا بھی ہے، یا یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے، یہ اپوزیشن کا مسئلہ بھی ہے کہ نہیں؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آج جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، جس حکومت کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرنا، مجھے حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ رونا دھونا کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ زیادتیوں پر اسمبلی میں امن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے اور مجھے آج یہ سمجھایا جائے کہ کیا جس آپریشن کی مخالفت یہ فلور آف دا ہاؤس کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے؟ یہ اپنے قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے؟ اگر اس آپریشن کے حوالے سے آپ کے صوبائی حکومت نے اگر ان کو اجازت نہیں دی تو آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کے باوجود آپریشن ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہو کے اس پہ بات کریں، تو پھر آپ کو صوبے میں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں، یہ سوال ہے میرا، کہ اگر آپ لوگوں نے آپریشن کے حوالے سے اجازت نہیں دی تو فلور آف دا ہاؤس کہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے اجازت نہیں دی، تو پھر آپ کو حکومت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امن و امان کی ذمہ دار حکومت ہے، صوبے میں امن قائم کرنا ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن آج سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ اور یہ دوغلی بات نہیں چلے گی، جھوٹ سے معاملات نہیں چلیں گے۔ جب آپ پارلیمنٹ میں آ کے اس پہ بات کریں گے تو آپ کو حقیقت سامنے رکھنی پڑے گی، ورنہ پھر اس پہ بات نہیں ہو سکے گی اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلے گی۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، آج صوبے میں جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جس میں شام کے بعد، عصر کے بعد حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنل شاہراہ ہیں، نیشنل شاہراہ کے اوپر آپ کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے رات کو، اور کوئی پولیس آپ کو رات کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گی، اور جو ملیٹنٹس ہے ان کی وہاں پہ اجارہ داری ہوتی ہے رات کو، اور جب صبح 8-9 بجتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس حکومت کی دوبارہ پولیس سامنے آتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ کیا اس طرح آپ اپنی حکومت کو چلائیں گے؟ امن و امان آپ کی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری ہے آپ کی، آپ اپنی آئینی ذمہ داری کس پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اس طرح اپنے صوبے میں ریٹ قائم کریں گے امن و امان کے حوالے سے، اور حالات آپ کے یہ ہوں گے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ بد دعاؤں سے اور دعائیوں سے حکومت نہیں چل کرتی، عمل کے ساتھ آپ کو حکومت چلانی ہوگی۔ اگر آپ عمل نہیں کر سکتے، جو ذمہ داری آئین نے آپ کو دی، جو ذمہ داری قوم نے آپ کو دی، اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو علیہ اعلان استعفیٰ دینا چاہیے کہ ہم سے یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ ریٹ قائم کرنا، گورننس دینا، لوگوں کی معاونت کرنا، لوگوں کو امن و امان دینا، آپ کے صوبے کی ڈیولپمنٹ کرنا اور معیشت کو بہتر بنانا، یہ آپ کی ساری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امن و امان
اور معیشت لازم و ملزوم ہے، اور امن کے بغیر معیشت قائم نہیں ہوتی، امن کے بغیر آپ خوشحالی نہیں لا سکتے ہو، امن کے بغیر پرامن زندگی نہیں گزاری جا سکتی، کاروبار نہیں کیا جا سکتا، عملی طور پر سب سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا آپ اگر اس طرح اسمبلی میں آ کے سپیچز کریں گے، آپ دوسروں پہ الزامات لگائیں گے، تو یہ الزامات تو پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ آپ بوٹ پالش کرنے کی کبھی ادھر الزام لگائیں۔ جب سے پی ٹی آئی بنی ہے اور آج تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو کم از کم پچھلے، اگر آج آپ بوٹ کے ساتھ نہیں ہیں تو پچھلے جو آپ نے جو کچھ کیا اس میں معافی مانگ لو، قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں معافی مانگ لو کہ ہم سے پہلے غلطی ہوئی تھی، آج ہم صحیح معنوں پہ سیاست میں آئے ہیں اور ہم سیاسی لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، پارلیمنٹ اور جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جب بہتر جمہوریت کا نعرہ لگائیں گے اور آپ اسمبلی پہ حملہ کریں گے، آپ بہتر جمہوریت کا نعرہ لگائیں گے، 126 دن کا دھرنا دیں گے، آپ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ یا وزیراعظم ہاؤس پہ آپ ان پہ حملہ کریں گے، کس کے کہنے پہ اور کیوں؟ تو پہلے ان باتوں پہ معافی مانگو، پھر دوسروں کو الزامات دو۔ قوم کے سامنے معافی مانگو اس بات پہ کہ ہم جمہوریت، آئین، جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے ملک میں جمہوریت کا نظام مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے آئین پر عمل کرنا ہے، تب جا کے آپ امن و امان کی بات کریں تاکہ قوم بھی اس کو سن سکے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پر الزامات ہوں کہ ملیٹنٹس کو بتا آپ لوگ دیتے ہیں، آپ کی حکومت کا جو چیف منسٹر ہے اس پہ الزامات ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے، آپ جب آپ ملیٹنٹس کو سپورٹ کریں گے، اس کو شہ دیں گے کہ آپ جو کر رہے ہو، میں اس کو آپ اپنی مجبوری بیان کرو۔ اگر آپ حکومت کرتے ہو اور مجبوری کی بات کرتے ہو تو پھر آپ کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح نہیں چل سکتا۔ الزامات آپ پر ہوں، ملیٹنٹس کو سپورٹ کرو اور اس طرح سے اس کو شہ دو، اور پھر کہو کہ میں نے ملیٹنٹس کو اور اس سے اپنے صوبے کو امن و امان دینا ہے۔ یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں چل سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ الزامات ہیں آپ پر، آپ اس حوالے سے اپنے الزامات جو آپ پر ہے اس کو آپ جواب دیں اس کے حوالے سے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ایک دوسرے کو الزامات دیں گے، امن و امان کی بات کریں گے، اس میں پھر سنجیدگی نہیں ہوگی، امن و امان قائم نہیں ہوگا، اس کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ پارلیمنٹ تمام کا ہے، پورے صوبے کی پارلیمنٹ ہے، اور اس تمام پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مشترکہ طور پر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دیں۔ پارلیمنٹ آپ کا ساتھ دے گی، امن و امان ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس میں سپورٹ آپ کو حکومت کو ملے گی، اپوزیشن کی طرف سے سپورٹ ملے گی، لیکن آپ سنجیدگی سے امن و امان کی بات تو کریں۔ اگر آپ الزامات کی بات کریں تو الزامات تو یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے علاوہ بہت ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو خون بہہ رہا ہے، اور جس خون کی وجہ سے آپ کے فورسز کا خون، آپ کے عام لوگوں کا خون جو بہہ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس پہ ذمہ داری ڈالیں گے؟ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے سنجیدگی سے اس کی طرف جانا ہے کہ ہم نے اس حالات سے کیسے چھٹکارا سکیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی بلوچستان میں قتل ہو۔ اگر بلوچستان میں ایک ملیٹنٹس ایک تحریک چلا رہے ہیں تو وہاں وہ ملک کے تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کے پی میں ملیٹنٹس ایک مہم چلا رہے ہیں تو وہ یہاں پہ حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ دو مختلف نظریے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے پہ الزامات کیسے لگانے، اس کا حل کون نکالے گا، اس کے حل کی ذمہ داری کون کرے گا، اور اس کا سٹارٹ کون کرے گا۔ اگر حکومت اس چیز کی ذمہ داری جو ان پہ ہے اور اس کو پورا نہ کرے تو اس سے حکومت نہیں چلے گی، امن و امان نہیں ہوگا، تو یہ صوبہ حکومت فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو رٹ قائم کرنا ہوگا، آپ نے ادارے چلانے ہیں، آپ نے صوبے کو ترقی دینی ہے،
آپ نے معیشت کو بہتر بنانا ہے، امن و امان قائم کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور ہم اپنے صوبے کو، ہمارے معدنی وسائل ہیں، ہمارے پاس بھرپور پانی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ہر موسم ہے، اور ہم اس میں اپنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم رونا دھونا اور روز ہم فیڈرل کے اس کے جو ان سے بھیک مانگنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں بہت کچھ پیدا کر سکتے ہیں جو پورے پاکستان کو چلایا جا سکتا ہے، پورے پاکستان کو بھرپور انداز میں چلایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے پاس الزامات لگاتے ہیں، اور ہم حل کی طرف جا نہیں سکتے۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح صوبائی حکومت چلائیں گے کہ آپ صرف الزامات کی حد تک رہیں گے، اور آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے، اور اس سے آپ کہیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے اس رونے دھونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو برائے کرم اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اس کے حل کی بات کرو۔ جیسے کنڈی صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، اس میں باقاعدہ اور سنجیدگی سے اس پہ عمل ہو، بات ہو، اور پھر اس پہ عمل کی طرف جایا جا سکے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ تبھی جا کے ہم کسی مسائل کو سمجھیں گے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے، اس کو کس طرح حل کرنا ہے، کہاں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور کہاں پہ آپ نے اتحاد دکھانا ہے۔ یہ گڈ بیڈ سے کام نہیں چلے گا، صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف یہ ذمہ داری پوری کر لو، آپ کرو کچھ اور کہو کچھ، بلیم لگاؤ دوسروں کے اوپر، تو اس طرح بھی بات نہیں چل سکتی۔ میں نے ساری تقاریر سنی ہے، رونا بھی آپ کی طرف، ذمہ داری آپ کی، اور عملاً آپ کرتے کچھ ہے اور بات کچھ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں چلے گا۔ حقائق سامنے رکھیں گے، حقیقت پر آپ کو بات کرنی ہوگی، جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ قوم سے جھوٹ بولنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو سنجیدگی سے حل کرنا ہے، اور جھوٹ بول کے نہیں، سچائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تب جا کے مسئلے کے حل کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ شکریہ مولانا۔